آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، کیسے آپ یتیم پیدا ہوئے، کیسے حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، کیسے فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور کیسے آپ کو بچپن سے ہی صادق آمین کہا جانے لگا۔ آئیے چلتے ہیں اس مقرر دور کی طرف جہاں سے رحمت للعالمین کی زندگی کی شروعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ 12 ربیع الاول، عام فیل، ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال تھا جب ابراہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب کا رواج تھا کہ شہر کے بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلاتی تھی تاکہ وہ کھلی ہوا اور کھلے ماحول میں ابن حسام کی سیرت اور صحیح کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں رکھا۔ جیسے ہی آپ کو انہوں نے گود میں لیا، ان کی سوکھی اونٹنی دودھ دینے لگ گئی اور آپ کے گھر میں برکت ہو گئی۔ حدیث صحیح مسلم کے مطابق حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی برکتیں ہوئی کہ ہماری بکریاں سب سے زیادہ دودھ دینے لگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے وہاں 4 سال تک کی پرورش پائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے تھے تو ایک دن کھیلتے کھیلتے 2 فرشتے آئے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، دل نکالا اور دل میں سے شیطان کا قصص نکال کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں نور بھر دیا اور پھر آپ کا سینہ بند کر دیا۔ بچے دوڑے حلیمہ کو بتانے لگے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ زندہ تھے اور آپ کا چہرہ تھوڑا سفید پڑ گیا تھا۔ یہ واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے اپنے حبیب کو ہر گناہ، ہر شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھا۔ اس عجیب واقعے سے ڈر کر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس مکہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو سونپ دیا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پڑھنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تب آپ کی والدہ نے آپ کو مدینے لے جانا چاہا۔ تب مدینے کا نام یثرب تھا تاکہ آپ اپنے ننیال والوں سے مل سکیں۔ مدینے سے لوٹتے وقت ایک جگہ جس کا نام ابابہ ہے، وہاں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دفنایا اور آپ 6 سال کی عمر میں ہی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پاس رکھ لیا۔ عبد المطلب آپ سے بے حد محبت کرتے۔ جب آپ کعبے کے پاس بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس چٹائی پر بٹھاتے۔ جب نبی کریم 8 سال کے ہوئے تب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ ابو طالب بھی آپ سے بے حد محبت کرتے اور آپ کو ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھتے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو چاچا ابو طالب آپ کو شام اور سیریا کے تجارتی سفر پر لے گئے۔ راستے میں بصرہ، شام کا ایک مشہور علاقہ، وہاں کا مشہور عیسائیوں کا عالم جس کا نام بحیرہ تھا، اس نے آپ کو دیکھا۔ اس نے بادلوں کا سایہ آپ کے شریر پر مہر نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، یہ بچہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کا خیال رکھنا، اسے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب ڈر گئے۔ سفر آدھا چھوڑ کر مکہ آپ کو واپس لے آئے۔ 15 سال کے ہوئے تو مکہ میں عرب قبیلوں کے بیچ جنگ جسے فجر کی جنگ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنگ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ اپنے چچاؤں کو تیر پہنچانے میں مدد کی۔ یہ آپ کے صبر اور بہادری کی نشانی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خون خرابے سے بچائے رکھا۔ جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی تب مکے میں ایک عہد ہوا جسے خلاف الفضول کہا جانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی مظلوم مدد مانگے تو اسے پورے قبیلے مل کر انصاف دلائیں گے۔ آپ بھی اس عہد میں شامل ہو گئے۔ نبوت کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس عہد میں شامل اگر آج بھی اسلام میں مجھے اس جیسی عہد میں بلایا جائے تو آج بھی میں شامل ہوگا۔ امام ابن احمد۔ یہ آپ کے انصاف اور مظلوم پر رحم کی بڑی دلیل ہے۔ جوانی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ آپ دوسروں کا مال لے کر بیچتے۔ آپ کی سچائی و امانتداری کی وجہ سے آپ مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ آپ کو الصادق، سچا، الامین، امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی دھوکہ، جھوٹ یا بے ایمانی کے قریب بھی نہیں گئے۔ سب سے عقل مند اور عزت دار تجارت کرنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی شہرت سن کر آپ کو اپنا سامان بیچنے کے لیے سونپا۔ آپ ان کے غلام معاشرہ کے ساتھ سفر پر گئے۔ معاشرہ نے سفر میں دیکھا کہ ایک بادل آپ پر سایہ کر رہا تھا اور آپ نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ نے بڑا منافع کما کر حضرت خدیجہ کو سونپا۔ ان کی امید سے زیادہ نفع اور ان کی امانت داری دیکھ کر وہ خوش ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سیلی کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام
पैगाम भेजा। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खतीजा की उम्र 40 साल की थी। हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया। हजरत खतीजा रजी ताला अन्हा आपकी सबसे पहली बीवी और आप दोनों की जिंदगी बेहद मोहब्बत और हजरत खतीजा ने नबुवत से पहले और नबुवत के बाद हर वक्त आपका साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।